السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خطہ شام، جسے بلاد شام بھی کہا جاتا ہے، یہ صرف قدیم نبوتوں اور صحیفوں کے حوالے سے نہیں بلکہ احادیث نبوی کے اندر بھی ایک قابل تعظیم خطے کے طور پر مذکور ہوتا ہے۔ حالیہ جغرافیائی تقسیم کے تناظر میں بلاد شام سے مراد فلسطین، موجودہ شام، اردن اور لبنان کا علاقہ بنتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم تک یہ چاروں ممالک شام میں تھے۔ انگریزوں اور اہل فرانس کی مکاری سے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تاریخ عالم طاغوتی طاقتوں کی مکارانہ چالوں کی گواہ ہے کہ کس طرح مسلم امہ کو زوال پذیر کرنے اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے پہلی جنگ عظیم کروائی گئی تھی۔ جنگ عظیم کے اختتام پر ترکی کے سوا تمام مسلم ممالک کو ان مسلم دشمن قوتوں نے اپنی کالونی بنا لیا تھا۔ جنگ عظیم دوم شروع کرنے کا مقصد بھی دنیا پر یہودیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لانا تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ سرزمین کے مالیاتی معاملات یہودیوں کے تصرف میں تھے اور آج بھی ہیں، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں، کیونکہ عالمی بینک اور دیگر عالمی مالیاتی ادارے انہی کی ملکیت ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کو یہودیوں نے اپنے حق کے لیے بھرپور طور پر استعمال کیا۔ اب وہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب دھکیل رہے ہیں، اور جب تک تیسری عالمی جنگ برپا نہ ہو جائے اور مشرق وسطیٰ تباہ نہ ہو جائے تب تک گریٹر اسرائیل کا قیام ناممکن ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تباہ ہونے کی صورت میں ہی گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں موجود مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک معدنی دولت و تیل کے ذخائر سے مالا مال ہیں، اور اسرائیل جانتا ہے کہ جو اس خطے کا مالک ہوگا وہ پوری دنیا کا مالک بن سکتا ہے، اور یہاں کے قدرتی ذخائر کو قابو میں لا کر ہی گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے، کیونکہ فرقہ وارانہ لڑائی ہی اس جنگ کو ایندھن فراہم کرے گی۔ اس لیے خانہ جنگی شروع کر دی گئی ہے تاکہ یہ کمزور ہو کر یہود و نصارہ سے مسلمان مدد مانگیں اور بدلے میں یہود کی غلامی قبول کر لیں اور پھر گریٹر اسرائیل کی کالونی بن جائیں۔ چنانچہ مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنے کے لیے خونی کھیل کھیلتے ہوئے اسے فسادات کی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ افسوس، مسلمان حکمران تخت و تاج کی حصول کی جنگ میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہوں نے درپیش خطرات سے آنکھیں بھی بند کر رکھی ہیں۔ منظم سازش کے تحت صدام حسین کو راستے سے ہٹا کر عراق کو تباہ کر دیا گیا، پھر شام میں داعش کو تخلیق کر کے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لیبیا میں خانہ جنگی کروائی گئی اور قذافی کو شہید کر دیا گیا، یمن میں آگ بھڑکائی گئی، یمن میں حوثیوں کو کھڑا کر کے سعودی عرب کو ہراساں کیا گیا اور اس کو امریکہ کے تابع رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دوسری طرف ایران کو بھی نہ چھوڑا گیا اور اس پر بھی پابندیاں عائد کی گئیں۔ بعد ازاں علاقے میں بچا ہی کون جو یہودیوں کے مقابل آ سکے، گویا اسرائیلی غلامی کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ ایک صحیح میں روایت ہے کہ آپ نبی نے فرمایا کہ تمہارے دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم لشکروں کی صورت میں بٹ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگا۔ ایک صحابی نے آپ نبی سے اس زمانے میں پوچھا کہ اگر میں اپنے آپ کو اس زمانے میں پالوں تو آپ مجھے کیا وصیت فرمائیں گے؟ تو آپ نبی نے فرمایا کہ شام کو پکڑ لو، کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر سرزمین ہے، اللہ کے بہترین بندے اسی کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ پس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کے ساتھ دینے پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا اور صرف اپنے گھاٹ سے پانی پینا۔ ایک اور صحیح میں روایت ہے کہ آپ نبی نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ مجھے جب اٹھا لیا جائے گا اور تم مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، اور ان حالات میں شام اہل ایمان کا گھر ہوگا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء نے اگر ایک طرف ہندوستان کو پریشان کر رکھا ہے تو دوسری جانب مڈل ایسٹ سے امریکی فوج کی واپسی نے بھی اسرائیل میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ اب اسرائیل نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ سے امریکہ نکلے، اس لیے تو ایک بار پھر سے خطے میں نئی خوفناک جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بیروت میں بم دھماکے بھی اس مذموم سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دو انتہائی طاقتور دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 157 تک پہنچ چکی ہے اور ان میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز 250 کلومیٹر دور نکوسیا میں بھی سنی گئی۔ لبنان کے وزیر اعظم کے مطابق دھماکہ ایک گودام میں رکھے
2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर खेतों में होता है। इस धमाके से पूरा शहर बर्बाद हो चुका और 3 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। लेबनान में ये धमाका उस वक्त हुआ जब मुल्क के साबिक सदर हुरैरी के कत्ल केस का फैसला सुनाया जा रहा था। साबिक सदर रफ़ीक हुरैरी 2005 में एक कार बम धमाके में जाँ बहक हो गए थे। दूसरी आलमी जंग के बाद बैरूत दुनिया में सियाहत का मरकज़ बन गया था। उसकी मईशत इतनी तरक्की कर रही थी कि उसे मशरिक़ वस्ता का पेरिस कहा जाता था। 1950 से 1970 के अवाइल की तस्वीर में बैरूत शहर पर पुरतयश होटलों और जदीद बुलंदो बाला इमारतों का मंजर पेश करता रहा, जो फ्रांसीसी तर्ज अमल का नमूना है। रोशनी, खुशबू, खुश लिबास उसके मकीनों की आसूदगी का पता देती थी। 1975 से 1999 तक बैरूत की गलियों बाज़ारों में जारी खाना जंगी में 1,20,000 के लगभग अफराद लुक़मा अजल बने। हज़ारों मुल्क के अंदर और मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और मशरिक़ वस्ता का पेरिस खंडर बन गया था और 1980 में इसराइल ने उसको तबाह करके रख दिया। फिर 2005 में साबिक़ वज़ीर आज़म रफ़ीक हुरैरी की मौत बम धमाके में हलाकत और 2006 में एक बार फिर इसराइल के साथ जंग ने लबनान को नुकसान पहुँचा दिया था। डीप सी पोर्ट लेबनान की लॉजिस्टिक मरकज़ व महवर थी, जो अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। यहाँ से मुल्की मईशत को रवा रखने वाली 80% दरामदात का गुजर होता था। इक़्तिसादी बहरान से दो चार मशरिक़ वस्ता के पेरिस की 50% आबादी पहले ही गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी। लेबनान में इस वक्त सियासी कशीदगी भी उरूज पर है। लेबनान मुजाहिरीन अपने मुल्क में गहरी होती हुई फ़िरकावारियत के सामने आजिज़ दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कोरोना की बदौलत हालात मज़ीद अबतर हो चुके हैं। इसके साथ इसराइल की रेशा दवानियों का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त बैरूत के अस्पताल ज़ख्मियों से भरे हुए हैं। अभी भी लाखों की तादाद में शहरी मलबे तले दबे हुए हैं। बैरूत सानियों को हिरोशिमा नागासाकी एटमी हमले के बराबर करार दिया जा रहा है। इस वाक़ये को मुल्की तारीख़ का सबसे तबाहकुन सानिया करार दिया गया है। इसराइल नवाज़ आलमी मीडिया ने इस हमले को रफ़ीक हुरैरी की मौत और इसके मुकदमे और फैसले से जोड़ दिया है, ताकि फ़िरकावारियत को हवा देकर इसको मज़ीद खाना जंगी की तरफ धकेल कर तबाह कर दिया जाए, ताकि इसराइल चैन की नींद सोए और मगरिब हथियार फ़रोख्त करें। आलमी मीडिया एक तो कवरेज सही से नहीं कर रहा है और दूसरे इसी बम ब्लास्ट का नाम देने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर ने भी अपने एक बयान में से हादसा नहीं हमला करार दिया है, जिससे लगता है कि यकीनन मशरिक़ वस्ता में बड़ा खूनी खेल खेला जा रहा है। अफसोस सद अफसोस आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमें तो मुस्लिम अनाद व तअस्सुब और ग़लबा इस्लाम के खौफ से खामोश हैं, मगर मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम ज़िम्मेदारान भी गफलत की चादर ताने बड़ी मज़े की नींद सो रहे हैं।